اکثر لوگ کہتے ہیں غصہ نہیں کرے، غصہ کرنا حرام ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ہر صورت میں غصہ کرنا حرام نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں غصہ کرنا محمود یعنی اچھا بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جانیے کہ غصہ کسے کہتے ہیں۔ کسی خلاف مرضی کام کی وجہ سے، یعنی اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا، اس پر دل میں نفرت و ناپسندیدگی کی پیدا ہونے والی کیفیات کا نام غصہ ہے۔ اب یاد رکھیں کہ غصے کا فی نفسی ہی آنا برا نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے، اور جو چیز انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی اس پر کوئی گرفت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی آزمائش سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، تو لہٰذا غصے کا آنا برا نہیں ہے، اس کا اظہار برا ہے۔ اب غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اپنی ذات کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اگر اپنی ذات کے لیے غصہ ہے تو یہ غصہ حرام کہلاتا ہے۔ اب اس کا آنا برا نہیں ہے، اس کا اظہار برا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سامنے والے کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اب وہ تکلیف چاہے کسی بھی طرح کی ہو، جسمانی طور پر ہو، روحانی طور پر ہو یا قلبی طور پر ہو۔ اب دوسرا غصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، مثلا کسی خلاف شرع کام کو دیکھ کر آپ کو غصہ آ گیا۔ یہ غصہ انبیاء علیہ السلام کو بھی آیا ہے، خود حضور علیہ السلام کو بھی آیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کسی خلاف شرع کام کو دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ انور، آپ کے گال اتنے سرخ ہو جاتے تھے جیسے کسی نے انار کے دانوں کو نچوڑ دیا ہو۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے غصہ کر رہا ہے اور دوسرا اس سے کہے کہ بھائی غصہ نہیں کرو، غصہ کرنا حرام ہوتا ہے، غصہ اللہ کو پسند نہیں، تو یہ غصہ حرام تھوڑی ہے، یہ غصہ تو محمود ہے۔ غصہ کون سا حرام ہے؟ اپنی ذات کے لیے، اور جب اس کا اظہار بھی کیا جائے، آنا برا نہیں ہے۔ دیکھیں مثلا آپ کو گرم کھانے کا دل چاہ رہا تھا، ٹھنڈا مل گیا، کھانے میں نمک تیز ہو گیا اور آپ نے غصہ کر دیا۔ سونے کا دل چاہ رہا تھا، بچوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، تو یہ غصے کا اظہار برا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھ سے نا غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو اچھی بات تو سب سے برداشت ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی تعریف کروں تو آپ کو تو خوشی ہوگی، بات ہی کوئی غلط بات برداشت کرنے کی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو مثلا اب ایک مثال سے سمجھیں، آپ غصے میں جا رہے ہیں اور آپ نے کئی کام پر پہنچنا ہے، بیچ میں آپ کو ٹریفک پولیس والے نے روک لیا۔ اب آپ کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ آ رہا ہو، آپ کتنے ادب سے بات کریں گے، کتنے احترام سے بات کریں گے، وہاں غصہ نہیں کریں گے۔ ایک غیر شخص کے لیے، ایک باہر والے شخص کے لیے غصہ نہیں کر رہے، آپ کا تو غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، باہر والے شخص کے لیے غصہ نہیں ہو رہا، لیکن گھر میں کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو لہٰذا ایسا نہ کریں۔ اگر غصہ آ جائے تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اس کے علاج کی طرف آئیں۔ مثلا اگر غصہ آیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بہتر ہے کہ وضو کر لیں، غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن اگر پھر بھی غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو غسل کر لیں۔